پاکستانی فوج بالکل تیار ہے، لائن آف کنٹرولز کے اوپر ہائی الرٹ ہو گیا ہے، تمام چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں، شملہ معاہدہ بھی خطرے کی زد میں آ چکا ہے، پاکستان نے بھی بھارتی سفارتکار نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان تمام خبروں کی ڈیٹیل دیں گے، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں سماب نیوز پروگرام خبر سے خبر تک کے ساتھ میں امیر نوید۔ بات کریں گے اس خبر کے حوالے سے جو 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، وہ اس وقت مرکز بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے پہلگام مقبوضہ کشمیر میں جو ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے، اس حوالے سے، اور انڈیا جو اپنی گھٹیا چالیں چل رہا ہے اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، اور جو سندھ طاس معاہدہ انڈیا نے منسوخ کر دیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے، شملہ معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے، جو سفارتی لڑائی اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان شروع ہو چکی ہے اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اگر پاکستان کا پانی بند ہوتا ہے، انڈیا بند کرتا ہے، تو پھر انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا یہ جنگ واقع ہی ایک خطرناک صورتحال اختیار کر لے گی؟ ان تمام خبروں کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جہاں تک بات ہے پہلگام کے اس واقعے کے حوالے سے، جو دہشت گردی کا ایک خوفناک واقعہ پیش آیا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو۔ نہتی عوام کے اوپر گولیاں چلانا سراسر ایک ناانصافی اور غلط بات ہے۔ دوسری بات اگر میں کروں تو اس واقعے سے پہلے انڈین فورسز کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ وہاں پہ کوئی ناگہانی صورتحال ہونے والی ہے، وہاں پہ سرچ آپریشنز ہو رہے تھے۔ 2 سے 3 باتیں ایسی ہیں جس کے اوپر انڈیا انتہائی شرمندہ ہے اور انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ وہاں پہ سرچ آپریشن کر چکے تھے، سرچ آپریشن کرنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات کہ 7 لاکھ کے قریب وہاں پہ انڈینز جو آرمی کے جوان ہیں، انڈین فوجی ہیں جو اس علاقے میں تعینات ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت 7 لاکھ کے قریب آرمی ہے، اور 7 لاکھ فوجیوں کے ہوتے ہوئے 4 آدمی آتے ہیں اور گولیاں برسا کے چلے جاتے ہیں، اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا، وہ پکڑے نہیں جاتے۔ یہ بھی انڈین آرمی کے منہ کے اوپر سیدھا سیدھا تماچا ہے کہ 4 آدمی 7 لاکھ آرمی کے ہوتے ہوئے بھی چلے گئے۔ اگلی خبر یہ ہے، اس میں اگر ہم کڑی سے کڑی جوڑیں تو نریندر مودی صاحب سعودیہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، پہلے بھی ایک بار ایسا ہوا، دوبارہ پھر وہ سعودیہ کے دورے پہ گئے اور انہیں دورہ منسوخ کر کے تمام تر وہ جو معاہدے تھے وہ منسوخ کر کے وہ بیچ میں چھوڑ کے ان کو واپس آنا پڑا۔ تو نریندر مودی کو سعودیہ بالکل بھی راس نہیں ہے، اس حوالے سے بھی مطلب ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، وہ کافی شرمندہ ہیں کافی اس حوالے سے، یعنی کہ پریشانی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں جی، جو انڈیا پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہا ہے، تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ تقریباً 5 گھنٹے، تقریباً پونے 5 گھنٹے کا یہ ٹریول ٹائم ہے، اور 200 یا 400 کلومیٹر اندر جا کے لائن آف کنٹرول سے یہ علاقہ ہے۔ تو وہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ عام بندہ یا عام پاکستانی یا کوئی عام لوگ جا ہی نہیں سکتے، جو انڈیا پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ سراسر بے بنیاد اور غلط الزام ہے جو انڈیا پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے، ہمیشہ کی طرح ان کے جو میڈیا والے بکواس کر رہے ہیں، جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں، انتہائی، یعنی کہ وہ ہوا دے رہے ہیں جنگ کو، یہ جنگ ہو ہی جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں، اگر نقصان ہوگا تو دونوں ملکوں کا ہوگا، عام عوام ماری جائے گی، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو سندھ طاس معاہدہ ہے، اس کو یہ منسوخ کر چکے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے مطابق یعنی کہ جو پانی دریائے سندھ کا آتا ہے، جو سارا ایک سسٹم تھا، اس کو انہوں نے بند کر دیا۔ پاکستان کا جب پانی بند ہوا تو یہ یاد رکھیے گا، جتنا بھی اوپر والی سطح سے پانی آتا ہے نا، میٹھا پانی جو ہوتا ہے، میٹھے پانی کا جو ذخیرہ ہوتا ہے، اس پہ کسی بھی ایک ملک کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ انٹرنیشنل پراپرٹی ہوتا ہے، وہ انٹرنیشنل ملکیت ہوتا ہے، اور اس میں کئی ملکوں کے درمیان معاہدہ طے ہوتا ہے۔ اس میں بھی جو یہ پانی آر تھا، سندھ طاس کا معاہدہ تھا، اس میں بھی 7 معاہدہ تھا، یعنی کہ 5 سے 7 ملک انوالو ہیں۔ یہ انڈیا قطعاً بند نہیں کر سکتا، اگر اس نے یہ کیا ہے تو انڈیا کو یہ منہ کی کھانی پڑے گی، اور عالمی سطح پہ انڈیا کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو یاد رکھیے، رشیا پورے یورپ کا پانی بند کر سکتا ہے، کیونکہ رشیا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی پانی کی لیک ہے، اور رشیا سے ہی یورپ کا سارا پانی جاتا ہے۔ جب یوکرین کا معاملہ ہوا تھا، آئٹم وہاں پہ پھٹے تھے، بلاسٹ ہوئے تھے آئٹم، تو انہوں نے کہا تھا جلدی اس کو کور کرو، کہیں یہ پانی میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ یوکرین سے ہو کے سارے پائپ وغیرہ یورپ آتے ہیں۔ تو رشیا بند کر سکتا ہے یورپ کا پانی، لیکن انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ حرکت اگر کی ہے تو ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے
کہ یہ اگر اپر کی سطح کا پانی بند کریں گے، انڈیا اگر یہ معاہدہ توڑے گا، سنتاس معاہدہ یہ ختم کر کے انڈیا نے اگر یہ پانی بند کیا ہے، تو انڈیا کے سارے دریا تبت سے ہو کے آ رہے ہیں، تبت سے ہو کے آ رہے ہیں، اٹس مین چائنا سے ہو کے آ رہے ہیں. تو چائنا تو پہلے ہی ڈیم بنانے کے لیے وہ بڑا اتاولا ہوا پڑا ہے، اور پاکستانی 50-50 سال لگا دیتے ہیں. چائنا تو جوجھ مجوج قوم ہے بھائی، وہ تو 6 مہینوں میں ڈیم کھڑکا دے، 6 مہینوں میں ڈیم بنا دے. تو انڈیا کا پانی چائنا بند کر سکتا ہے. انڈیا نے خود موقع دے دیا، بھائی ہم نے پاکستان کا بند کر لیا، تم ہمارا کر لو. تو چائنا تو ایک منٹ نہیں لگائے گا، وہ انڈیا کا سارا پانی بند کر دے گا. اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اس کا ایک اور نقصان ہے، اگر یہ بند کریں گے تو ان کا اوپر والی سطح پہ بڑی مسئلے اور لڑائیاں ہو جائیں گی. اب انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے سفارتی لڑائی شروع کر دی. سب سے پہلے تو انہوں نے اٹاری بارڈر بند کیا. اٹاری بارڈر بند کر کے انہوں نے سفارت میں جتنے لوگ تھے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو 55 کے قریب لوگ پاکستانی انڈیا میں موجود ہیں، جس میں آرمی کے لوگ ہیں، نیوی کے موجود ہیں، ISI کے لوگ موجود ہیں، انٹیلیجنس IB کے لوگ موجود ہیں، اور بھی کئی اداروں کے لوگ 55 کے قریب ہیں. اور اتنے ہی انڈیا کے لوگ پاکستان کے سفارت خانے میں موجود ہیں، جس میں را کے لوگ ہیں، ان کی نیوی کے لوگ ہیں، ان کی آرمی کے لوگ ہیں. اب 22 لوگ انڈیا والوں نے پاکستان کے نکال دیے. اب پاکستان بھی آج کیونکہ میٹنگ ہے، پاکستان بھی 22 لوگ انڈیا کے نکال رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اٹاری بارڈر بند ہو گیا، واگا بارڈر کھلا ہوا ہے. اب جتنے بھی، کیونکہ ٹورزم نہیں ہے، نہ کوئی ٹورسٹ ویزا پاکستانیوں کو ملتا ہے انڈیا میں جانے کے لیے، اور نہ انڈینز کو ملتا ہے پاکستان میں آنے کے لیے. صرف اور صرف زیارتی ویزا ملتا ہے کہ آپ زیارت کر سکتے ہیں، اجمیر شریف جا سکتے ہیں معین الدین چشتی سرکار پہ، یا آپ حاجی علی کے دربار پہ جا سکتے ہیں، یا دوسری درگاہیں جو ہیں ایز اے مسلم آپ وہاں پہ سلام کر سکتے ہیں. یا انڈیا کی جو سکھ کمیونٹی ہے وہ پاکستان گرو نانک صاحب یا پنجا صاحب یہ ادھر آ کے سلام کر سکتی ہے یا اپنی عبادت کر سکتی ہے. اب یہ ویزا ہے زیارتی ویزا. انڈیا نے نوٹس جاری کر دیا، انہوں نے کہا جی 48 گھنٹے آپ کے پاس، عام پاکستانیوں کے انہوں نے ویزے بند کر دیے. انہوں نے کہا جی 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ یہاں سے نکل جائیں. اب پاکستانی کے پاس 48 گھنٹے ہیں، 48 گھنٹے کے اندر اگر وہ نکل آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بارڈر بند ہو جائے گا اور انہیں وایا دبئی آنا پڑے گا. تو انڈیا یہ بھی کر رہا ہے، کیونکہ بارڈر کبھی بھی بند نہیں ہوتے جتنی بڑی وار ہو جائے. رشیا اور امریکہ کی جب کول وار جاری تھی تب بھی ایک برج کھلا ہوا تھا، جس کو برج آف سپائز بھی کہتے تھے، جاسوسوں کا برج. وہاں سے جاسوس، یورپین جاسوس رشیا پکڑ لیتا تھا، یہ پکڑ لیتے تھے، پھر جاسوسوں کا تبادلہ ہوتا تھا. تو جاسوس یعنی کہ جاتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے، بارڈر تب بھی بند نہیں ہوا تھا. تو اب یہ بارڈر بند کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا، اگر یہ آغاز کر رہے ہیں وار کا تو یہ بہت برا آغاز ہوگا، یہ چھوٹا آغاز نہیں ہوگا. کیونکہ جب پہلے بھی 2019 میں ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا تو برٹش ہائی کمیشن اس میں آئی تھی، UAE کی فیملی اس میں آئی تھی، پھر جا کے یہ صلح ہوئی تھی، اور کئی لوگ اس میں انوالو ہوئے تھے، پھر جا کے یہ صلح ہوئی تھی کہ آپ نے بدلہ تو لے لیا ہے، اب آپ ان کا پائلٹ واپس کر دیں. تو دوبارہ پھر یہ وہی غلطی دہرا رہے ہیں، جس طرح انڈین چینلز کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا جنگ ہوگی، جنگ کرو جنگ کرو. تو آپ کو جنگ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ جنگ کہتے کسے ہیں. پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، پاکستان جو ہے نا وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا، اور آپ کو بہت بری پڑے گی. آپ شاید ابھی نندن والا واقعہ بھول چکے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت ہائی الرٹ ہو چکا ہے. لائن آف کنٹرول جو ہے اس کے اوپر ہائی الرٹ ہو گیا ہے. پاکستان آرمی چیف جو ہے کاغستان کے، وہ دورے پہ تھے، وہ بھی واپس آ چکے ہیں. پھر جتنے چینلز تھے، جتنے آرمی کے لوگ دورے پہ تھے، سب کے دورے منسوخ ہو گئے ہیں، سب کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے ڈیفنس کورٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں، ایئر فورس ریڈی ہو چکی ہے، نیوی کے لوگ ریڈی ہو چکے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہائی الرٹ ہو چکی ہیں. اور ساری آرمی اس وقت بالکل سمجھ لے بندوق میں گولی رکھ کے بیٹھی ہوئی کہ کب اشارہ ہو اور کب ہم گولی چلائیں. اور یہ آپ قطعاً نہیں بھولیے گا کہ یہ انڈیا کی اپنی ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں جو انڈین کروا رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ پیش آیا 3 بجے، اور ٹھیک 3:03 کے اوپر پہلا ٹویٹ آیا RSS کی جانب سے اور را کی جانب سے. دوسرا ٹویٹ آیا 3:05 پہ، تیسرا ٹویٹ آیا 3:18 پہ، پھر ٹویٹ آیا 3:25 پہ. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان کو واقعے سے پہلے پتا تھا تو اتنی جلدی ٹویٹ آ گیا، ورنہ 2 منٹ کے اندر کس کو پتا چلتا ہے بھائی؟ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے. 2 منٹ میں تو گولی چلتے میں 2 منٹ لگ جاتے ہیں، اور 2 منٹ کے اندر ٹویٹ آ جاتا ہے. اٹس مین ان کو پتا تھا کہ 3 بجے واقعہ ہونا ہے، تو انہوں نے 3 بجے ٹویٹ اپلوڈ کیا، تو 3:03 پہ وہ اپلوڈ ہو گیا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سارا کچھ ان کی، یہ جو جعفر ایکسپریس سے ملا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے اس سے اس کی مماثلت ہے، ملتا جلتا ہے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تب بھی 25 سے 26 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، تب بھی عورتوں کو کچھ نہیں کہا گیا. یہ پہلگام کے واقعے میں 25 سے 26 لوگ جاں بحق ہوئے، عورتوں کو کچھ نہیں کہا گیا، تب بھی M4 رائفل یوز ہوئی، اب بھی M4 رائفل یوز ہوئی. میں صرف اور صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ یہی پاکستان کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ آپ افغانستان میں جو کر کے گئے ہیں آپ کا اسلحہ ابھی بھی یوز ہو رہا ہے. TTP یوز کر رہی ہے پاکستان میں، BLA یوز کر رہی ہے، اور وہاں پہ وہ لوگ یوز کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی اپنی ایجنسی کے لوگ ہوں،
ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ان کے کوئی نہ کوئی ٹیم ہو، باغی ٹیم ہو، یا ہو سکتا ہے یہ کشمیر کے مجاہدین ہو جو آپ نے کئی سالوں سے ان کی شہرت کے اوپر پاؤں رکھا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ وہی مجاہدین ہوں جو آپ سے بدلہ لے رہے ہوں. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ کون ہیں. اس لیے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی سے بہتر ہے مل کے اس کا حل ڈھونڈے. ورنہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم یہ کریں گے، تو پاکستان آرمی آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہے. آپ یہاں نہ بھولیں کہ پاکستان آرمی دنیا کی نمبر 1 اور بہادر آرمی میں ان کا شمار ہوتا ہے، ٹاپ 10 آرمیز میں پاکستان آرمی کا شمار ہوتا ہے. یہ وہ جوان ہے جو سینوں سے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے گھس جاتے ہیں. یہ آپ کی طرح نہیں ہے، انہوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے جہاز زمین پہ گرائے ہوئے ہیں. یہ وہ ہیں، یہ ایم ایم معلم صاحب والے لوگ ہیں، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، کچھ سیکنڈز کے اندر 3 4 جہاز گرانے والے لوگ ہیں. یہ بہادر ہیں، یہ جنگجو لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ انتہائی بہادر لوگ ہیں، یہ شہادت کو اپنا تمغہ سمجھتے ہیں، یہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. تو آپ لوگ موت سے ڈرتے ہو، تو لہٰذا کبھی بھی پنگا نہ لینا ورنہ بہت برا حال ہوگا. اور یہ سندھ تاج کا جو آپ معاہدہ کینسل کر رہے ہیں نا، تو چائنا نے آپ کا پانی بند کر دیا، پھر کرتے رہنا شنان ریت میں بیٹھ کے اور مٹی میں بیٹھ کے، پانی شانی سب بند ہو جائیں گے. پھر کر لینا اپنی یاترائیں شاترائیں، سب بند ختم ہو جائے گا. پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو شملہ معاہدہ بھی بند ہو جائے گا. شملہ معاہدہ میں آپ کو بتاؤں، جب قیدیوں کی بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی صاحب کا دور تھا تو یہ قیدیوں کی جو آپس میں انہوں نے تبادلہ کیا تھا، اس کے بعد پاکستان کی کئی چوکیاں جو ہیں وہ انڈیا کے حوالے کی گئی تھیں، انڈیا کو دی گئی تھیں. یہ ایک امن کا معاہدہ ہوا تھا. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پاکستانی اپنی وہ چوکیاں واپس لیں گے، پاکستان ان پہ قبضہ کریں گے، انڈیا میں گھس کے قبضہ کریں گے، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو آپ یہ جو اوپر اوپر کی باتیں کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، ورنہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. جا کے پہلے اپنی تحقیق کریں. 7 لاکھ فوجی 4 بندے مار کے چلے جاتے ہیں، اور آپ الزام لگا رہے ہیں 450 جو ہے وہ کلومیٹر اندر آ کے بندے مار گئے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. 5 گھنٹے کا سفر کر کے 400-500 کلومیٹر اندر آ کے کون مار سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو جا کے پہلے ڈھونڈیں کہ وہ بندے کون ہیں. سیانے کہنا نا، پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، پھر جا کے دیکھو اپنے گرے باں میں جا کے، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں دعا کیجیے گا. اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے. میر نوید کو اجازت دیجیے. سماب نیوز دیکھتے رہیے، دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.